नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल एक वाक़या कुरान करीम में से हमने ज़िक्र किया, पढ़ा, और वो वाक़या था कुछ लोगों के बारे में जिन्हें अल्लाह ताला ने बाग़ात अता फ़रमाए थे। यानी उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी ट्रेड हुआ करती थी, बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, और सिर्फ़ यही कारोबार हुआ करता था, खेती बाड़ी वग़ैरह। तो अल्लाह ताला ने उनको बाग़ात अता फ़रमाए थे, बहुत बड़ा कारोबार अता फ़रमाया था। लेकिन उन लोगों ने फ़ैसला किया कि हम इसके अंदर गरीबों का हिस्सा नहीं रखेंगे, मिस्कीनों का और फ़ुक़रा का हिस्सा हम नहीं रखेंगे, बल्कि सारी की सारी कमाई हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस फ़ैसला करने पर एक रात ही में उनके बागों को उजाड़ कर रख दिया। तो ये अल्लाह ताला की बताई हुई, अल्लाह ताला की फरमाई हुई एक मिसाल थी जो कुरान करीम के अंदर बयान की गई। और ये हर मिसाल जो कुरान करीम में बयान की जाती है वो नसीहत है मुसलमानों के लिए, नसीहत है जो भी सच्ची राह का तालिब हो उसके लिए, कि अल्लाह ताला जो हैं वो कादिर हैं, उसके आगे किसी की नहीं चलती, और वो अपनी किताब के अंदर मिसालें देकर लोगों को समझाया करता है। इन मिसालों से हिदायत पकड़ने की ज़रूरत है। आज जिस वाक़े का ज़िक्र होगा उस वाक़े को मोमिन और काफिर का वाक़या कहा जाता है, अ बिलीवर एंड अ डिसबिलीवर। और यूँ भी कहा जा सकता है कि एक शख्स जो था वो मुसलमान था, और दूसरा शख्स जो था वो अगरचा मुसलमान था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसको असबाब अता फ़रमाए, माल व दौलत अता फ़रमाया, तो उससे वो कुछ बिगड़ सा गया। ऐसी मिसालें आजकल के ज़माने में बहुत देखने को मिल जाती हैं, अगरचा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत देखने को मिल जाती हैं। तो ये वाक़या आता है सूरह कहफ़ के अंदर। सूरह कहफ़ के अंदर जो मशहूर वाक़या आता है वो तो गार वालों का ही किस्सा आता है, लेकिन सूरह कहफ़ में ये वाक़या भी आता है दो अशख़ास का। और ये वाक़या आता है सूरह कहफ़ में आयत 32 से लेकर 44 तक। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़रिब लहुम मसलर रजुलैनि जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाबिन व हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन व जअलना बैनहुमा ज़रआ। इख़्तिसार के लिए सुन लें कि अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि हमने इनसे दो लोगों का वाक़या बयान करो कि जिनमें से एक को हमने बाग़ात अता फ़रमाए, और वो बाग़ात भी कैसे खूबसूरत बाग़ात थे कि उसके चारों तरफ खजूर के दरख्त थे, अंगूर के वो बाग़ात थे, उनके दरमियान से एक नहर बहा करती थी, और उसके बाद उसके दरमियान के अंदर खेती हुआ करती थी। यानी कि पूरा का पूरा साल जो है वो बाग़ात फ़ायदा पहुंचाया करते थे, फल या खेती पहुंचाया करते थे। और जब पूरा साल किसी के बाग़ात जो है वो चल रहे हों, कि बाग़ात का आपको पता है सीज़न होता है, जब पूरे साल वो बाग़ात उसको फ़ायदा पहुंचा रहे थे, तो वो शख्स जो है वो बहुत मालदार हो गया, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद भी बहुत अता फ़रमाई, ख़ानदान भी बहुत अच्छा अता किया, और उसकी माशरे के अंदर उसकी ज़ाहिरी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो शख्स जो था, अब यहाँ पर उसकी बात आती है कि वो शख्स जो है वो नाशुक्रा हो गया, और उसने एक दिन अपने एक दोस्त को, और एक तफसीर में आता है कि वो दोस्त नहीं था बल्कि हकीकत में इसका भाई था। और ये वाक़या दो भाइयों का है जिन्हें अपने वालिद की तरफ से बाग़ात मिले थे। एक भाई ने तो वो अल्लाह की राह में ख़र्च किए, और अल्लाह की राह में जो है उसको लगाया, ज़्यादातर उसका हिस्सा, और बाकी जितना अपना ज़रूरत का था वो अपने पास रखा। उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं था दिखाने को। लेकिन जो दूसरा भाई था उसने उसको जो हिस्सा मिला उसने
اس کو بھرپور استعمال کیا، اس پہ بہت محنت کی، اور جو محنت بھی کی اس پہ پیسہ بھی لگایا، اپنی جان بھی لگائی، اور وہ باغ جو ہے وہ ترقی کر گئے۔ تو اب یہ واقعہ اس طرح آ رہا ہے کہ وہ ایک دن انہیں آپس میں ملاقات ہوئی، تو وہ جو دولت مند شخص تھا وہ دوسرے شخص کو لے کر گیا اپنے باغ میں، اور وہ یہ بھول گیا کہ یہ دولت اور یہ جو عزت ہے، یہ باغات، یہ کاروبار جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، بلکہ اس نے اپنے غرور میں کچھ اور ہی بول دیا۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی اس نے یہ گمان کیا کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اور اس کے اندر جو ساری کمائی ہے وہ میرے ہاتھوں کی ہی کی ہوئی ہے۔ تو دوسرا شخص جو تھا وہ سمجھدار تھا، اللہ پر پکا یقین رکھنے والا تھا، اس شخص کی طرح کچا یقین رکھنے والا نہیں تھا، دین سے پھر جانے والا یا دین سے انحراف کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا دیکھو جو تمہارے پاس محنت ہے وہ ساری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عطا ہے، یہ جتنی بھی دولت، جائیداد، باغات، کاروبار، اولاد تمہارے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس شخص نے کہا، پہلے والے نے، کہ بھائی یہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہ کرتا تو دنیا میں مجھے عطا نہ کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پسند کرتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے دنیا میں بھی عطا کر رکھا ہے، اور اگر ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کہ قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد بھی کیونکہ مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند میں رکھا ہے تو وہاں پر بھی اپنی پسند میں رکھے گا، کیونکہ جو دولت ہے، میرے پاس جو دولت ہے، جو باغات ہیں، جو سلسلہ ایک انکم کا ہے، منافع کا ہے، وہ لگتا نہیں کہ کبھی ختم ہو۔ تو دوسرے شخص نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کی باتیں نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تم جو بات بھی کر رہے ہو اس میں یہ بات شامل کر دو کہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے، اللہ کی مدد سے ہی یہ میرے پاس حاصل ہوا ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یہ میرے پاس رہے گا۔ اس شخص نے بہرحال نہ مانا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ اس باغ پر، اس شخص پر نازل ہوئی، اور وہ شخص، اس شخص کے جو باغ تھے، جو اس کا کاروبار تھا، وہ ایسا سوکھ گیا، یعنی جو اس کے باغات کے درمیان نہر بہتی تھی وہ بہنا بند ہو گئی، اس کا پانی خشک ہو گیا، جو کھیتیاں تھیں وہ تباہ ہو گئیں، جو درخت تھے ان کو پانی نہ ملا، وہ سوکھ کر گر گئے، تو ہر چیز اس کی تباہ ہو گئی۔ اور جب وہ شخص جو ہے اپنے باغات میں آیا تو اس نے دیکھا کہ میں نے ان باغات پر اتنا پیسہ لگایا تھا، اتنا مال لگایا تھا، اور ان سے اتنی کمائی اٹھا رہا تھا، ان سے مجھے اتنے فوائد ہو رہے تھے، اور آج جو ہے یہ ملیاں میٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس شخص کو جو ہے وہ اس پہلے دوسرے والے شخص کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ، اور پھر اس کے باقی رہنے کے لیے اس پر انشاءاللہ یا ماشاءاللہ نہیں کہتا، تو واقعی اس کے ساتھ یہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیا کرتے ہیں، اس نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں جس پر انسان شکر گزار نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ دو لوگوں کا واقعہ تھا، اور یہ بھی واقعات جو ہیں دونوں جو پچھلے گزرے ہیں ان میں باغات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ باغات کا ذکر جو ہے وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو مخاطب تھے اکثر وہ کفار ہی تھے، اور کفار کے پاس جو سب سے محبوب چیز ہوا کرتی تھی وہ ہرے بھرے باغات ہوتے تھے، کیونکہ وہاں عرب کے اندر اور کوئی ٹریڈ تو تھی نہیں، یہ ہرے بھرے باغات جو ہیں ان کو بہت شوق ہوا کرتا تھا ان کا، اور یوں کہہ لیں کہ ان کو وہی زبان سمجھ میں آتی تھی جہاں یہ اپنا نفع دیکھتے تھے۔ آج کل کسی کو اگر سمجھانا ہو تو اس کو بولیں کہ بھائی یہ گاڑی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے، اگر یہ خراب ہو جائے اس میں یہ آئل نہ ڈالو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر روزانہ نہ کرو تو وہ
انسان کا انجن خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو ہم آج یوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر باغات کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے انہیں ابدی باغات نصیب ہوں گے، یعنی جنت نصیب ہوگی۔ تو اس زمانے میں کیونکہ باغات ہی ایسی ایک ٹرمینالوجی ہوتی تھی جو لوگ سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو باغات سے سمجھایا، اور اس واقعے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو سب سے پہلے تو اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر، اور پھر اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں کا، جن کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے، جن کو دینا ہمارے اوپر واجب کیا ہے، ان کا حصہ نکالا جائے۔ جو زکوٰۃ اور صدقات کے مد میں آج کل نکالنا چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو افضل طور پہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بقا کے لیے، اس نعمت کے اپنے پاس رہنے کے لیے انسان کی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور یہ مانتا رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی چاہت نہ ہو تو وہ کسی وقت بھی یہ چیزیں ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ قرآن کریم میں سورہ کہف میں آیات 32 سے لے کر اور 44 تک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے فائدے کے لیے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو ذکر نصائح ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان سے فائدہ عطا فرمائیں، اور دین کو ہمارے لیے، ہم دین کو ہماری طبیعت بنا دیں۔ تو ان سب کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دین جو ہے وہ ہماری طبیعت میں آ جائے، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور قرآن جو ہے اس کا اصل نفع ہمیں حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔